جو کنسرنڈ پیرنٹس ہیں ان کے 3 بڑے گول ہونے چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی فکر بالکل نہ کریں, دنیا میں رہنا ہے, دنیا کی بھی فکر کرنی ہے, لیکن گولز 2 قسم کے ہوتے ہیں. یہ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں 3 گریٹ گولز, 3 بڑے گول جو ہیں, بڑے ہدف. اور اس کے بعد مائنر گولز ہو سکتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, میرا بچہ انجینئر بنے, میرے بچہ اچھی زندگی گزارے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو گریٹ گولز ہیں وہ 3 ہیں. اس میں پہلا آتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ انسان بنے, کانفیڈنس ہو اس کے اندر. کانفیڈنس کس کو کہتے ہیں؟ اعتماد, پر اعتماد انسان ہو. دوسرا گول ہے کہ اس کا کیریکٹر یعنی اس کا کردار اچھا ہو. اور تیسرا گول ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ کریٹیو ہو, کریٹیوٹی ہو اس کے اندر, یعنی تخلیقی صلاحیت ہو. اب ان تینوں کو تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کانفیڈنس کے اصل میں جو معیار ہے نا ویسٹ کے یا آج کل کے ہمارے اسلام کا معیار ان سے تو بالکل مختلف ہے. میں 2-3 مثالیں دوں گا تو ایزیلی سب کو سمجھ آ جائے گا کہ کانفیڈنس کس کو کہتے ہیں. اسلام میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تب بھی کانفیڈنٹ ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے, سٹیٹس کا مطلب ہے کہ یا تو عہدہ یا کوئی ٹائٹل, ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے آپ کے پاس, آپ پھر بھی کانفیڈنٹ ہیں. تو کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا آسان ہے کہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کے کانفیڈنٹ بندہ پھر رہا ہے. یا آج کل کون سی گاڑی ہے, ہمارے زمانے میں پجارو ہوتی تھی, آج کل کون سی بڑی گاڑی ہے یہاں پہ سمجھیے, لینڈ کروزر پہ پھر رہا ہے تو کہہ رہا ہے جی میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. اس کے تو شیشوں میں سے کانفیڈنس نکلتا ہے نا, دنیاوی کانفیڈنس. اصل کانفیڈنس یہ ہے کہ بغیر ان چیزوں کے, بغیر دنیاوی کسی بھی چیز کے, پیسے کے, سٹیٹس کے, کسی بھی چیز کے, انسان ہر حال میں پر اعتماد ہو, کانفیڈنٹ ہو, اپنی ذات پہ اس کا اعتماد ہو. تو یہ تو ہو گئی بات کانفیڈنس کی. یہ کانفیڈنس ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے بچوں میں. دوسری چیز ہم نے بات کی ہے کہ کردار ان کا اچھا بنانا ہے, کردار سازی کرنی ہے, کیریکٹر بلڈ کرنا ہے. اب کیریکٹر کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کیریکٹر کے لیے تقویٰ چاہیے. جو انسان جس کے اندر تقویٰ ہے اس کا کیریکٹر آٹومیٹیکلی اچھا ہو جائے گا, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اور تقویٰ بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے, کہ ہر اس برے کام سے بچا جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ سے محبت بھی کی جائے اور اللہ سے ڈر بھی لگے. خالی ڈر بھی نہیں چاہیے اور خالی رحمت کی امید پہ ہی باقی سارے کام کرتے رہیں, وہ بھی نہیں چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ زندہ رہنا چاہیے بین الخوف والرجاء. بین الخوف والرجاء کا مطلب ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان میں انسان کو ہونا چاہیے. خوف بھی ہو اللہ کا, اللہ کی پکڑ کا خوف, اور امید کہ اللہ معاف کر دے گا. ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. جب آپ کسی ایک طرف ٹلٹ کر گئے ہیں تو پھر بات ٹھیک نہیں ہے, وہ اسلام کے لیے, اسلام میں مطلب ریکمینڈڈ نہیں ہے. کیریکٹر کی دوسری چیز یہ ہے کہ انسان آخرت اورینٹڈ ہو, دنیا اورینٹڈ نہ ہو. جیسے ہم نے بھی کہا ہے کہ کنسرنڈ پیرنٹس جو ہیں وہ آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں. ان کی کوشش, ان کی خواہش, ان کی سٹرگل آخرت کے لیے زیادہ ہوتی ہے. تیسری اگزامپل اس کی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ فکر مند ہوں بنسبت اپنے آپ کے یا اپنے سے ایسوسیٹڈ لوگوں کے. فکر مند اپنے لیے بھی ہونا چاہیے, اپنی فیملی کے لیے بھی ہونا چاہیے, لیکن صرف اپنے اور اپنی فیملی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جیسا اپنے لیے ہر چیز خود نہ پسندی بدیگراں مپسند, فارسی کی شعر ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی وہ پسند مت کرو. تو worries and feelings for others not for yourself. اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے پریشانی, دوسروں کے دکھ پہ بھی ویسا ہی درد ہو جیسا اپنے دکھ پہ ہوتا ہے, دوسروں کے زخم پہ بھی ویسا ہی فیل ہو جیسا اپنے پہ ہوتا ہے. اور فائنلی کیریکٹر کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انسان بات کرے تو وہ ہماری بات کرے, میری بات نہ کرے, ہم نہ کہ میں, امت نہ کہ سوسائٹی, فرقہ, ملک, بڑی چیزیں کھڑی ہوئی ہیں, لیکن امت کی بات کرنی ہے ہم نے. تو اپنی بات, انڈیویجول کی بات نہیں کرنی, گروپ کی بات کرنی ہے. اور مسلمان کا گروپ ایک ہی ہے, امت مسلمہ.
جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تیسری چیز ہے کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت کو۔ تخلیقی صلاحیت ان بچوں میں ہم نے پیدا کرنی ہے۔ سو پہلی چیز ہے اعتماد پیدا کرنا ہے، دوسری چیز ہم نے کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے ان کی، اور تیسری چیز ہم نے ان میں کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے۔ کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت کی کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے مجھے؟ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو اگر عرف عام میں ہم کہیں اجتہاد، فیصلے کرنے، ڈیسیژن کرنا، دو چیزوں کو ایویلیویٹ کر کے رزلٹ نکال لینا، اجتہاد اسلام کا ایک مین وہ ہے۔ اسی طریقے سے نالج کبھی بھی نہ روکنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مہد سے لے کے لحد تک انسان طالب علم ہے۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، جو بچے کا جھولا ہوتا ہے، اور لحد کہتے ہیں قبر کو۔ تو مہد سے لحد تک انسان طالب علم ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز لرن کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ بہتر کیسے ہوگا؟ جب آپ کے پاس زیادہ نالج ہوگی، زیادہ علم ہوگا، زیادہ سمجھ ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو ہر وقت نالج کی تلاش میں رہنا ہے۔ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہی کہتے ہیں وی آر اسٹوڈنٹس آف نالج۔ ہم نالج کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس آف نالج۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر وقت اسٹوڈنٹ آف نالج ہو۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسکول جانا فرض نہیں، ڈاکٹر بننا بھی فرض نہیں، گھر اپنا بنانا بھی فرض نہیں ہے، لینڈ کروزر لینا بھی فرض نہیں، سوزوکی لینا بھی فرض نہیں، ویسے CD70 لینا بھی فرض نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو جو چیز فرض ہے اس کو ہم نے فرض کی طرح ہی کرنا چاہیے۔ تو علم ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ نالج لینی ہے، ہم نے ڈگری نہیں لینی، نام کا ٹائٹل نہیں لینا، اصل میں نالج لینی ہے، اصل علم چاہیے ہمیں۔